بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ کافی وائرل ہو رہا ہے اور لوگوں میں گشت کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو 12 مئی آنے والی ہے، اس دن ماہرین فلکیات اور ماہرین نجوم کا کہنا یہ ہے کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو پھر دنیا میں جتنی وبائیں اور بلائیں ہیں وہ یا تو دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ان میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جن احادیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں سے ایک حدیث مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری حدیث مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ مسند ابی حنیفہ علیہ الرحمہ کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا طلعت الثریا غدوۃ، کہ جب ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، ارتفعت العاہۃ عن کل بلد، تو ہر شہر سے وبائیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث جو مسند امام احمد کی ہے وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، اور کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما طلع النجم صباحا قط، جب بھی ثریا ستارہ صبح طلوع ہوتا ہے تو وتقوم عاہۃ، اور جتنی بلائیں اور وبائیں ہوتی ہیں، الا رفعت عنہم او خفت۔ تو ان دو حدیثوں کا حوالہ دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں جیسے ہی 12 مئی آئے گا تو پھر ساری دنیا سے یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، وبائیں ختم ہو جائیں گی اور پھر لوگ سکون کی سانس لیں گے۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، جن حدیثوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، لیکن حدیثوں کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ تحریف ہے، وہ احادیث کی غلط تشریح ہے، اور جسے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کی یہ مصیبت ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی حدیث کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر ہم اس پر ایسے ہی یقین کرتے ہیں جیسے ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خود یہ کہتا ہوا سن رہے ہوں۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الدین امانہ، دین امانت ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ تم یہ دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے جو مستند علماء کرام ہیں ان سے ہمیں دین اخذ کرنا چاہیے، دین حاصل کرنا چاہیے۔ جو بھی میڈیا پر آ جائے اور اللہ کے رسول کا حوالہ دے کر کوئی بات کہہ دے تو وہ صحیح نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اس کی تشریح میں بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ بات منقح ہو جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے کتاب البیوع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سہل بن ابی حثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے، اور یہ جو سہل بن ابی حثمہ ہے یہ من بنی حارثہ، یہ انصاری قبیلہ بنی حارثہ کے میں سے ہیں، انہ حدثہ عن زید بن ثابت، کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت زید بن ثابت کے حوالے سے حضرت عروہ بن زبیر کو بتائی کہ کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبایعون الثمار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
لوگ پھلوں کو بیچا کرتے تھے. فَإِذَا جَزَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، اور جب لوگوں کے فصل کاٹنے کا، پھلوں کے کاٹنے کا وقت آتا اور پھر بیچنے والا اپنی رقم کا تقاضا کرتا، قال المبتاع، تو خریدنے والا کہتا تھا، انه اصاب الثمر الدمان، کہ پھلوں کو دمان نامی بیماری وہ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے پھل کم آئے ہیں. یہ دمان ایک گویا بیماری ہوتی تھی جو پھلوں کو لگتی تھی، اور ان کے پکنے سے پہلے ہی پھل سڑ جاتے تھے، اور پھل سڑ کر وہ گویا گر جاتے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتا، اور کوئی کہتا اصابہ مراد، کہ اسے مراض بیماری لاحق ہو گئی، اصابہ قشام، کہ اسے قشام لاحق ہو گیا. عاہات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث میں حضرت زید بن ثابت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو دمان ہے، مراض ہے، قشام ہے، یہ آفتیں تھیں جو ان پھلوں کو لاحق ہوتی تھیں. یحتجون بہا، اور اس کا عنوان بنا کر وہ آپس میں جھگڑتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثرت عنده الخصومہ فی ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس طرح کے جھگڑے بہت آنے لگے کہ لوگ پھل خریدتے، باغ خریدتے اور پھر بعد میں جھگڑتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِمَّا لَا، کہ تم اس بیع کو اگر کرنا ہی چاہتے ہو، تمہیں پھل خریدنا ہی ہے، باغ کے پھل خریدنا ہے، تو پھر فَلَا تَبْتَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، تو اس وقت تک مت خریدو باغ کو جب تک پھل اس لائق نہ ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے، یہاں تک کہ پھلوں میں پختگی پیدا ہو جائے، پھل اس مرحلے تک پہنچ جائیں جہاں پھر ان کے اوپر کوئی آفت نہیں آتی ہے، کوئی وبا نہیں آتی ہے. کل مشورتی یشیر بہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات مشورے کے طور پر فرمائی، لکثرت خصومہم، زیادہ جھگڑے ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر راوی حدیث کہتے ہیں کہ قال واخبرنی خارجۃ بن زید، کہ مجھے خارجہ بن زید نے بتایا، ان زید بن ثابت، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لم یکن یبیع ثمار ارضہ، وہ اپنے زمین کا جو پھل ہے وہ نہیں بیچتے تھے، حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا. فیتبین الاصفر من الاحمر، اور پکے ہوئے پھل، پیلے پھل، لال پھل بالکل الگ الگ نہ ہو جاتے پھلوں میں جب تک پختگی نہ آ جاتی. یہ جو ثریا ہے، یہاں تک کہ ثریا طلوع ہو جاتا. ثریا کس کو کہتے ہیں؟ ثریا ثورن سے بنا ہوا ہے، ثورن بیل کو کہتے ہیں. روزانہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جب طلوع کے ساتھ کوئی نہ کوئی ستارہ طلوع نہ ہوتا ہو. کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے، اسی سے طالع کہا جاتا ہے کہ طلوع ہوا، تو اسی کو صبح صادق کہتے ہیں. تو اب یہ جو ثریا ستارہ ہے، یہ بھی ایک دن جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ ستارہ بھی طلوع ہوتا ہے. اور اس کی شکل چونکہ بیل کی، یہ جھرمٹ ہوتے ہیں، کئی ستارے ہوتے ہیں جن کی شکل بیل کی ہوتی ہے، لیکن وہ عام طور پر نظر نہیں آتے ہیں، انہیں دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر یہ وہ موسم ہوتا ہے جس میں کھجور جو ہیں وہ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس پر کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور مدینہ میں زیادہ معاملات کھجور کے باغات کے تھے جو ایک دوسرے سے کیے جاتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب
ثریا، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو شمسی سال ہیں ان کی تاریخیں، ان کا حساب نہیں کیا جاتا تھا، لوگ ستاروں ہی کو دیکھ کر دنوں کو متعین کرتے تھے، موسم کو جانا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ اگر طلوع ہو جائے تو پھر یہ موسم ہوگا، اور فلاں ستارہ اگر طلوع ہو جائے تو پھر اس وقت یہ موسم تبدیل ہو جائے گا۔ تو ستاروں ہی کے ذریعے لوگ موسموں کا اور حالات کو کی جانکاری حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بجائے تاریخ بتانے کے، چونکہ اس زمانے میں ستاروں ہی سے موسم کو اور تاریخوں کو جانا جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر یہ وہ موسم ہوتا ہے جب کھجور اس نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آتی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اور یہ جو ثریا ستارہ ہے، جو ستاروں کا مجموعہ ہے، وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ ثریا سے ستارے ہی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے، اور حضور یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس حدیث مبارک میں، اور جو مسند احمد میں اور مسند ابی حنیفہ علیہ الرحمہ میں جو حدیث ہے، اس میں ثریا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں کہا ہے کہ اس سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ پھل کا ابتدائی دور مراد ہے، جب پھل میں ذرا سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی طلوع ثریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن زیادہ تر علماء نے پہلی تشریح کو ترجیح دی ہے کہ جب کھجور خاص موسم میں جو گرمی کا ہے اور ثریا ستارہ جب طلوع ہو جاتا ہے تو پھر کھجور ایک اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی تشریح کو علماء نے اسی تشریح کو ترجیح دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خاص موسم اور خاص پھلوں سے متعلق بات حضور نے فرمائی تھی، اور کچھ کرم فرماؤں نے اس کو ساری دنیا کی وباؤں پر فٹ کر دیا، اور حدیث کو عموم اس کو دے دیا، اور پھر اس کے تناظر میں یہ کہنے لگے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہونے والا ہے اور یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کرونا وائرس کا ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے اس کے خاتمے ختم ہونے اور نہ ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ وبائیں اور بلائیں یقیناً ختم ہوگی دعاؤں سے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔